اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ معزز سامعین کرام، دینی و میری بھائیوں، عزیز ساتھیوں و دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی و اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، حضرات، ہم نے روز اول سے ایک ہی بات جانی، ایک ہی چیز سمجھی اور ایک ہی چیز پر ایمان رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو کسی کی موت و حیات کی مالک ہو۔ موت و حیات کا مالک اگر ہے تو صرف رب ذوالجلال ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ گنڈا گردی کی بات کبھی بھی شریفانہ بات نہیں ہوتی۔ کسی کو کسی مسئلے پر اختلاف ہو، مسئلے سے اختلاف رکھنے والے کا حق ہے کہ شریفانہ طور پر اختلاف بیان کرے، بیان کرنے والا بھی شریفانہ طور پر کرے، لیکن یہ کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ یہ کہے کہ اس کی مرضی کے مطابق بات کی جائے اگر بات نہ کی جائے۔ سن لو، میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث کے نزدیک صرف وہ بات کرنی چاہیے جو رب کے رضا کے مطابق ہو، صرف وہ بات کرنی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو۔ کوئی بات کہنے والا کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اگر رب کے قرآن میں نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں نہیں ہے، کعبے کی رب کی قسم ساری کائنات اسے مان لے، اہل حدیث کا فرزند اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ کتاب و سنت اس کی دعوت ہے، اللہ کی فضل و کرم سے ہماری دعوت ہے۔ کوئی شخص اگر ہم سے مباحثہ کرنا چاہے، ہم اس کے ساتھ مباحثے کے لیے تیار ہیں، لیکن کسی بھی وقت میں آدمی کو شریفانہ طرز عمل نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسلام کے اندر نہ دھمکی دینا جائز ہے، نہ کسی کو دھمکانا جائز ہے۔ ہاں، مسئلے پر اختلاف ہوتا ہے، ہم بھی اختلاف کرتے ہیں، لوگوں کو بھی ہے، ہم اختلاف کا حق ہے کہ ہم سے اختلاف کرے، لیکن جس کے اندر اختلاف برداشت کرنے کا معدہ موجود نہ ہو، اس کو اختلاف کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہم پوری دنیا کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ میرے احباب، میرے دوست ایسے ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ نہیں ہوں گے، مجھے ان سے بھی کوئی بات نہیں کہنی۔ ہمارے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو مسلک اہل حدیث سے وابستہ ہے، مجھے ان سے کوئی اختلاف نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو کسی عظیم کی عظمت کے لیے نہیں بلاتے، ہم لوگوں کو کسی بستی کی طرف نہیں بلاتے، ہم اگر بلاتے ہیں تو رب کبریا کی طرف بلاتے ہیں، اگر سر جھکاتے ہیں تو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہیں، اور اگر پیار کی دعوت دیتے ہیں تو اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت کسی بستی کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی گروہ کی دعوت نہیں، ہماری دعوت کسی بڑے کی دعوت نہیں۔ ہم نے اس کو بڑا مانا ہے کہ جس کو عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تجھ کو بڑا بنایا ہے، اور اس بڑے کے مقابل میں کوئی ہو، ایرا ہو غیرہ ہو، نتھو یا خیرہ ہو، ہم اس کی بات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں ماننے کے لیے تھے۔ اگر کسی کو اس سے اختلاف ہو تو ہوا کرے، ہمارے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کرے، ہمارے ساتھ برہان کے ساتھ بات کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
شریعت مکمل ہو گئی۔ لیکن احکم الحاکمین نے رحمت للعالمین کی زندگی میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تم پہ اپنا دین مکمل کر دیا، شریعت مکمل ہو گئی، اور مکمل اس پیالے کو کہتے ہیں جس کے اندر ایک قطرہ ڈالے جانے کی گنجائش باقی۔ لوگوں ایمان سے بتلاؤ، اگر مکمل بھرا ہوا پیالہ ہے تو اگر اس کے اندر ایک قطرے کی ڈالے جانے کی گنجائش باقی ہے تو کیا وہ مکمل بھرا ہوا پیالہ ہے؟ مکمل بھرا ہوا پیالہ اس پیالے کو کہیں گے جس کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی ڈالا نہ جا سکے۔ اگر ایک قطرے کی بھی گنجائش ہے تو وہ مکمل بھرا ہوا پیالہ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، عرش والے نے کہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تم پہ اسلام مکمل کر دیا۔ جو یہ کہتا ہے کہ نبی کے زمانے کے بعد کی کہی ہوئی بات بھی دیر ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو مکمل کیا۔ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دیں، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں۔ مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے ہم، مرنا ہمیں قبول ہے، مر جائیں گے ہم، ممکن نہیں کہ دولت ایمان چھوڑ دے۔ جاؤ ہم کو پھانسی پہ لٹکاؤ، ہمارے راستے روکو، ہم کو گالیاں دو، ہم کو برا بھلا کہو، ہمارے خلاف جھوٹے الزامات لگاؤ، جو چاہو کر لو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کسی کی بات کو، دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے مولوی یہ مولانے، تمہارے لیڈر یہ سیانے، ایک طرف آمنہ کا لال، ایک طرف کعبے کی رب کی قسم، ساری کائنات کو چھوڑا جا سکتا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور جاؤ، ہم سے زیادہ شریعت کا ماننے والا چشم فلک بھی نہیں دیکھا، اور شریعت کا ماننے والا وہ ہے جو شریعت میں کمی کرے نہ زیادتی، جو کمی کرے وہ بھی نہ مانتا، اور جو زیادتی کرے اس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر و مرشد میں۔ ہمارا عشق سن لو، ہماری محبت کیسی ہے، ہمارا پیار کیسا ہے۔ آج بات ہو جائے میں بتلا دینا چاہتا ہوں، ہماری محبت ہر جائے نہیں، ہمارا پیار ہر جائے نہیں، کہ یہاں بھی دل لگایا وہاں بھی دل لگایا۔ ہم نے تو مدینے والے کو دیکھا، اس کے بعد کسی کو دیکھنے کی حسرت ہی نہیں رہی۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کوئی جیسا چہرے والا ہو تو دکھا دو، ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تم کن کو منواؤ گے؟ ہم نے مانا ہے تو مدینے والے کو، جانا ہے تو مدینے والے کو، اور کسی کی سنت کو سینے لگایا ہے تو اسے کے، جس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَحَسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَحَسَنُوا مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَجَعَلُوا مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ تجھ سے خوبصورت چہرہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور تجھ سے حسین وجود کسی آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ آقا تیرے حسن کی کیا تعریف کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روز اول میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتا تھا رب مجھے ایسا بناتا جا، تو کہتا چلا گیا۔ اگر کوئی ایسا ہو تو دکھاؤ، ہماری نگاہوں میں کوئی نہیں بنتا۔ ہم نے مانا ہے تو اس کو، جانا ہے تو اس کو، اور کسی کی سنت کو اس لگا ہے تو اسے کے۔ تمہیں دیکھ کے مان لے کہ تم نے بل پیش کیا۔ کوئی اہل حدیث اس وقت تک اہل حدیث نہیں کہلا سکتا جب تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل نہ مانے، اور کوئی اہل حدیث مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں کہلا سکتا جب تک کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مکمل نہ مانے۔ ساری کائنات کی اسمبلیاں کھٹی ہو جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب کی قسم، ساری کائنات کے مسلمان اکٹھے ہو جائے، سب کی بات مل کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تم کہتے ہو فقیہوں کی بات مان لو، مولانا کی بات مان لو، مجھ کو منوانا ہے تو رب کا قرآن لے کے آؤ، مدینے والے کا فرمان لے کے آؤ۔ مجھ کو منوانا ہے تو رب کا قرآن لا، مدینے والے کا فرمان لا، اور ہم کو ڈراتے ہو، آؤ۔ ان کی ماں نے ان کو گھٹے دیتے ہوئے منت مانی تھی۔ اللہ تیرے نام پہ جنا اور تیری ہی راہ میں وقف ہے۔ ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا ہے شاروں کی،
जफा की तेग से गर्दन वफा है इशारों की, कटी है बरसर मैदा मगर झुकी तो नहीं। उसकी जिंदा मिसाल अल्लाह के फजल करम से हम हैं, यह हमारे साथ है इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के अंदर कोई खलल अंदाज़ी नहीं कर सकता, कोई रुखना अंदाज़ी नहीं कर सकता, कोई इजाफा नहीं कर सकता, कोई तरमीम नहीं कर सकता। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हम तमाम भाइयों को अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।